شیخ صاحب اب چلے حکومت ہے، کارکردگی ہے، آپ بڑے ووکل ہیں، آپ بڑی سیدھی بات کر دیتے ہیں کابینہ کے اندر بھی. آپ نے مجھے یاد ہے جب یہ حکومت شروع بھی ہوئی تھی، کابینہ کا آپ حصہ بنے، آپ نے کچھ عرصے بعد ہی کہا کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس والے ہیں، جو شماریات والے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں. آپ نے اس پہ بھی اس وقت بڑا شور مچایا تھا کہ یہ حکومت کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن آپ کے نزدیک آج چینی، آٹا، جتنی بھی اسینشلز جنہیں آپ کہتے ہیں، آپ لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں، جب حکومت نہیں ڈیلیور کر سکی تو لوگ کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں، دوسری طرف کوئی نیک سیرت لوگ نہیں ہیں. ان کے چہرے پہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ یہ چور ہیں. عمران خان کے چہرے پہ کرپشن کا داغ نہیں ہے. اور شماریات والوں کو میں دیکھ کے کہتا تھا کہ آٹا اور چینی باہر ایکسپورٹ نہ ہونے دو. کل بھی پرسوں بھی کیبنٹ میں عمران خان نے ذکر کیا کہ شیخ رشید تو پہلے دن سے یہ کہتا تھا کہ نہ کریں. اب ہم نے امپورٹ کرنے میں دیر کی ہے. یہ بھی شماریات کی وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں اتنی پڑی ہوئی ہے، اتنا آٹا پڑا ہوا، پھر ایک دم شارٹیج ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی اتنی نہیں، اتنی ہے. کوئی کمپیوٹرائز سسٹم تو ہے نہیں. رجسٹر کھاتا پٹواری کا کھاتا ہے جو لکھتے ہیں ہاتھوں سے. اس میں شماریات والوں کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اب ہونی چاہیے، جو ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہونا چاہیے. ابھی تک ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں اپنے فصلوں کا اب تو ڈرون آ گئے ہیں، ڈرون کے ذریعے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی فصل آ گئی ہے. صحیح. لیکن یہ یہاں دھوکہ ہوا ہے. اور اب جو چینی آ رہی ہے اور آٹا آ رہا ہے، اس سے قیمت کنٹرول ہوگی انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ ضرور فرق پڑے گا، کم ہوگی پرائس. شیخ صاحب، آپ یہ بھی بڑا بانگ دہل کہتے رہے ہیں کہ ہر حکومت کے اندر مافیا ہوتا ہے، وہ شوگر ہو، وہ کوئی مافیا ہو، یہ حکومت کے اندر گھس جاتے ہیں اور ان کی انگریس بہت ہوتی ہے. یہاں وزیر اعظم نے، ہم دیکھتے ہیں، نوٹس لیا، آٹے پر بھی کمیشن بن گیا، رپورٹ آ گئی، چینی پر بھی ہو گئی. لیکن شیخ صاحب کچھ کم نہیں ہوا. آپ کے حلقے کے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ شیخ صاحب نوٹس تو لے لیا پر قیمتیں دیکھو کتنے جا رہی ہیں. تو کیا رزلٹ کیا نکلا آپ کے دیکھیں، نزدیک؟ گزارش یہ ہے کہ ہم 68 سے لڑ رہے ہیں چینی مافیا کے خلاف. 4 لاشیں محلے میں لے کے آئے، لال حویلی میں 5 لاشیں، 2 لاشیں ایک دفعہ لے کے آئے، 3 لاشیں ایک دفعہ لے کے آئے. ایوب خان نے مجھے بلایا، اس نے کہا تو مجھے چینی چور کے نعرے لگاتا ہے راجہ بازار میں. میں بولا نہیں، بچہ تھا، نوجوان تھا. تو اسے میں نے کہا میں نہیں لگاتا، سارا شہر ہی نعرے لگا رہا ہے تو میں بھی شہر میں شامل ہوں. میں نے، ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ تھا، میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو ایسا ہی نرم سا جواب دوں. اس نے کہا لے جاؤ اس کو. وہ مجھے دیکھ کر ہی متاثر نہیں ہوا کہ یہ لڑکا میرے خلاف نعرے لگا رہا ہے. کمشنر نے مجھے اسی وقت گاڑی میں بٹھایا اور واپس آ کے حویلی کے پیچھے اپنے گھر میں چھوڑ دیا. اس وقت حویلی نہیں تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان سے لوگ مایوس نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ عمران خان سے اعتراض کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، لوگ سکھی نہیں ہیں لیکن نفرت نہیں کرتے اس سے. جو ان دو پارٹیوں کو جب یہ باہر اگر جس وقت نکلے تو آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ عوام نے کیا حشر کرنا ہے. مدرسوں میں تو طلبہ ہے ہی ہیں فضل الرحمان کے پاس. اب ان کی نظر ساری ان طلبہ پہ ہے. ان کو پتہ ہے لوگوں نے نہیں نکلنا. مریم صاحبہ نے جو پتھراؤ کا جلوس نکالا ہے، وہ جلوس بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیمروں نے دکھایا کہ تھیلے لے کے آئے پتھروں کے. یہ آواز ٹھیک چل رہی ہے؟ جی بالکل ادھر سے کیونکہ شور پیدا ہونا. جی. آپ دیکھیں سارے کیمروں نے دکھایا. میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی جلوس پتھر لے کے گھر سے چلا تھیلوں میں ڈال کے، اور گاڑیوں کے پیچھے ڈالوں میں انہوں نے پتھر رکھے. میں نے آج تک کسی سیاستدان میں یہ بات نہیں دیکھی کہ ایک سینہ ایک چوری دوسرا سینہ زوری. انہوں نے کہا ہم پر پتھراؤ ہوا ہے. کسی کا دماغ خراب ہے ان پہ پتھراؤ کرتا ہے. لیزر گن سے ان پر فائر ہوا ہے. یہ باتیں کرنے والی قوم کس صدی میں نوجوان جا رہا ہے، کن حالات میں نوجوان جا رہا ہے، اور آپ کس قسم کی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. اور کیمرہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ بتا رہا ہے آپ پتھر لے کے گھروں سے نکلی ہیں، آپ کے تھیلے بھرے ہوئے ہیں پتھروں سے. جھوٹ کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، تھوڑی زندگی ہوتی ہے. اور میں نواز شریف خاندان کا اور آصف زرداری خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہا.